پر کلام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں نے بس سب کچھ دولت کو ہی معیار بنایا ہوا۔ یہودیوں نے صحابہ کو کیا کہا کہ اللہ ہم سے کیا ہے، اونچی بولے، ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ نے کہا بے ایمانو دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے دیکھو تمہارے پاس کھانے کو نہیں، ہمارے جانور عیش و عشرت کرتے ہیں۔ کہنے لگے تمہارے پاس کفن کو نہیں، ہمارے پاس قیمتی سے قیمتی لباس ہے۔ تم بھوک سے مرتے ہو، تمہارے چہرے بتاتے ہیں یہ کتنے دنوں سے بھوکے ہیں، اور ہماری حالت دیکھو۔ کیا کہنے لگے یہودی؟ ہماری حالت دیکھو، ہم سیر ہو کے اتنی دفعہ جتنی دفعہ چاہیں جتنے کھانے چاہیں ہم کھاتے ہیں، تم لوگوں کی مزدوریاں کرتے ہو۔ ہمارے حال دیکھو، ہم خود تاجر ہیں، ہمارے باغات ہیں، تجارت کے بڑے بڑے معاملات ہیں، اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے، تمہارے پاس دولت۔ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا صحابہ میں، وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں یہ کہیں دلیل ٹھیک ہی نہ ہو، کیونکہ ظاہری طور پہ عقل کو لگنے والی دلیل تھی۔ ظاہری طور پہ جو پرانے صحابہ وہ تو سمجھتے تھے یہ بے وقوف ہے، دولت اللہ کی رضا کا معیار نہیں ہے، الا یہ کہ شریعت کے مطابق، جو میں پہلے سے عرض کر رہا ہوں، حلال بھی ہو اور مالی حقوق بھی کیا کیے جائیں، پھر تو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، پھر تو اللہ کی رضا کا، کیونکہ اس دولت کے ساتھ بندہ وہ نیکیاں کر سکتا ہے ہمارے زمانے میں جو بغیر دولت کے ہو سکتی، لیکن شرط وہ یہ حلال بھی ہو، اسلام کے حقوق بھی مالی پورے پورے ادا کیے جائیں۔ اب وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، ہم سے راضی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا انہوں نے کوئی دلیل بھی تو رکھی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں دیکھو ہم امیر ہیں، تم غریب ہو، ہمارے پاس سب کچھ عام ہے، مکانات ہیں، یہ ہے وہ ہے، باغات ہیں، تجارتیں ہیں، سب کچھ ہیں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہی دلیل ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہوتی کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ آتا جس کے بارے میں حکم پہلے نازل نہ ہو چکا ہوتا تو آپ تھوڑی دیر وحی کا انتظار فرماتے، آ جاتی ٹھیک، ورنہ اپنی طرف سے جواب فرما لیتے، یعنی وحی آئی تو قرآن بنا، وحی نہ آئی اپنی طرف کا کیا مانا تو حدیث قدسی بن گئی، کیونکہ سرکار اپنی مرضی سے تو بولتے ہیں، اپنی مرضی سے تو الہام جو آپ کی طرف وحی آتی تھی اس کی دو قسمیں تھی، وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی جلی وہ ہوتی تھی جو قرآن بن جاتی تھی، اور وحی خفی وہ ہوتا تھا جو حدیث قدسی بن جاتی تھی۔ تھوڑی دیر دیکھا جبریل نازل ہو گئے، صحابہ کا سوال، اور سوال کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں اللہ ہم سے کیا ہے، معیار کیا رکھا انہوں نے اللہ کی رضا کا، اونچی بولے تاکہ آپ کو قرآن کی آیت سمجھ آئے نا، یہ بھی سمجھ آ جائے کہ حلال روزی ہی کمانی ہے، چاہے وہ کتنا کم ملے، چاہے وہ کتنا کم ملے، حلال ہی کمانی۔ حرام کھانے سے تو بہتر ہے بندہ بھوکا ہی مر جائے، حرام کھانے سے تو بہتر ہے بندہ بھوکا ہی مر جائے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین آ گئے، کل محبوب آپ ان کو فرما لیں، محبوب آپ ان کو ان کن تم، ان اگر کن تم ہو تم، یہودیوں کو کہا جائے تحبون اللہ، یہ دعوے دار ہو کہ ہم اللہ کے کیا ہو گئے ہیں، پیارے بندے ہو گئے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ کی ہماری بڑی عزت ہے، تو اس کا معیار کیا ہے؟ اب اللہ کا قرآن، اس سوال کے جواب میں اللہ نے قرآن بھیجا، فَاتَّبِعُونِی، آپ ان کو فرما دو رب کے ہاں اللہ کی رضا کا معیار یہ ہے کہ لوگ آپ کی شریعت پہ عمل کریں۔ فَاتَّبِعُونِی، سرکار نے فرمایا میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، جو میں کہوں اس طرح زندگی گزارو، پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ جب میری شریعت پہ چلو گے، میری سنت پہ چلو گے، پھر قرآن کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، اللہ پھر اعلان کرتا ہے محبوب میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، میں ان سے کیا ہو چکا ہوں، راضی ہو چکا ہوں۔ کہ ان کی بات ہو رہی ہے فَاتَّبِعُونِی، نہ یہاں صحابہ کی تخصیص نہیں، جو بھی نبی علیہ السلام کی سنت پہ چلے، معیار آیا، جب یہودیوں نے معیار رکھا اللہ کی رضا کا کیا، اونچی بولے، اور صحابہ نے سرکار سے پوچھا کہ اللہ کی رضا کا معیار کیا ہے، تو قرآن نے اللہ کی رضا کا معیار کیا پیش کیا، سرکار مدینہ علیہ السلام کی فَاتَّبِعُونِی،
اتباع کرنی ہے، سرکار کا حکم ماننا ہے، سرکار کے طریقے پہ زندگی گزارنی ہے، پھر بندے کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہو گئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، جو نبی علیہ السلام کی شریعت پہ چلے، اللہ قرآن میں اعلان فرما رہا ہے کہ میں اللہ ہو کے اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی رضا کا معیار جو ہمیں قرآن نے دیا، جو سرکار نے دیا، جو اللہ کی ذات نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور صرف اللہ کا یہ اعلان نہیں کہ اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کے جتنے پچھڑے ہوتے ہیں جب اس راستے پہ آ جاتا ہے اللہ اپنی رحمت سے وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ وہ سارے گناہ اپنی رحمت سے کیا فرماتا ہے؟ تو کیا معلوم ہوا اللہ کی رضا کا معیار شریعت ہے۔ اونچی بولنا ہے، اللہ کی رضا کا معیار جو شریعت پہ چل رہا ہے، بھلے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پرانے، میلے کچیلے، غربت کی وجہ سے، اگر اللہ نے اتنی وسعت دی کہ کپڑوں کو صاف رکھ سکتا ہے اور وہ صاف نہیں رکھتا تو اللہ بھی اس سے ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے ناراض ہے، کیونکہ اللہ رسول میلے کچیلے رہنے کو پسند نہیں کرتے، اللہ رسول بندے کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن تکبر پہ بیان فرما رہے تھے، صحابہ کے ذہن میں سوال اٹھا کہ شاید اچھے کپڑے پہننا، اچھی سواری رکھنا، اچھا کھانا پینا یہ بھی شاید تکبر میں آتا ہوگا۔ ایک سائل نے کھڑے ہو کر سوال کر دیا، یا رسول اللہ کسی بندے کو اللہ نے حلال رزق سے نوازا ہے، وہ بندہ چاہتا ہے میرا لباس بھی اچھا ہو، وہ بندہ چاہتا ہے میرا کھانا پینا بھی اچھا ہو، وہ بندہ چاہتا ہے میری رہائش بھی اچھی ہو، میری سواری بھی اچھی ہو، کیا یا رسول اللہ یہ بھی تکبر ہوگا؟ سرکار کے جملے سنیں، قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ جمیل ویحب الجمال، او کما قال علیہ السلام، فرمایا نہیں صحابہ یہ تکبر نہیں ہے، اللہ خود پاکیزہ ذات ہے، اللہ جمیل و حسین ہے، اور اس طرح کی پاکی اور ستھرائی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ نیت کیا ہو، میں مسلم ہوں، مسلم کا جس طرح کردار اچھا ہوتا ہے، مسلم کا جس طرح اندرونی معاملہ اچھا ہوتا ہے، مسلمان کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ کوئی کافر میرے کپڑوں کو دیکھ کر اسلام سے نفرت نہ کرے، بلکہ میرا لباس ایسا ہو کافر دیکھے تو میل ہو جائے، یار اسلام والے کتنا اچھا لباس پہنتے ہیں، اسلام والے کتنا اچھا لباس پہنتے ہیں۔ سارا معاملہ تو نیت پر ہے۔ اگر ہم اچھی سواری اس نیت سے خریدتے ہیں گو حلال رزق سے، تاکہ لوگوں کو جلائیں، رشتہ داروں کو پتہ چلے، دوستوں کو پتہ چلے، یہ تکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس نیت سے اچھی گاڑی خریدنا حرام ہے کہ لوگ سڑیں گے، لوگ جلیں گے، ان کو بھی پتہ چلے، ان کو بھی چلے، یہ نیت مذموم ہے، اس پر شریعت کی لعنت ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے رب نے مجھے دیا، حلال کا دیا۔ رسول اللہ کی ایک حدیث اور ذہن میں رکھتے جائیں، فرمایا جس کو اللہ حلال دے اور اس حلال کا اس بندے کے اندر ظاہر نہ ہو، وہ حلال اس بندے میں ظاہر نہ ہو، تو اللہ ایسے بندے سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے بندے سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مطلب کیا تھا کہ اللہ نے دیا ہے اور یہ کنجوسی کر کے بیٹھا ہوا، یہ کیا کر کے بیٹھا ہے؟ حلال کاموں پہ بھی خرچ نہیں کرتا، حلال کاموں پہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے بندے سے بھی، بیوی بچے بھوک سے مار رہے ہیں، بچوں کو دودھ کی ضرورت ہے، وہ بیٹھا ہے ان کو جمع کر کے گنتی کرتا ہوں، دودھ لینا شروع کیا 2 کلو، تو یہ تو مہینے کا جناب اتنا خرچہ ہو جائے، پیسے کم ہو جائیں، یہ کنجوسی ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے، اگر اللہ نے نہیں ہے تو کوئی شریعت آپ کو مجبور نہیں کرے گی دودھ کے لیے۔ کنجوسی کی بھی اسلام میں اجازت نہیں، اور اسلام کی روشنی میں ہر اس کام پہ پیسہ خرچنا جو شریعت میں نافرمانی ہے یہ فضول خرچی ہے۔ یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ اسلام میں فضول خرچی کی بھی اجازت نہیں۔ میانہ روی، کس چیز کا لحاظ ہے؟ میانہ روی کا لحاظ ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ کی رضا کا جو معیار ہے وہ شریعت پر عمل کرنا ہے، وہ شریعت پر عمل کرنا ہے۔ باقی رہا یہ کہ بندہ کروڑوں پتی ہو گیا، وہ اپنے آپ سے پوچھے میں مسلمان ہوں یا میں بے ایمان ہو چکا ہوں۔ وہ کہے گا جی پیسے کی وجہ سے بھی کوئی بے ایمان ہوتے ہی پیسے کی وجہ سے لوگ بے ایمان۔ وہ دیکھے جب میں غریب تھا تو میرے کیا افعال تھے، جب پیسے آ گئے تو اب کیا تبدیلی آ گئی ہے، کیا پیسوں کی زکات دیتا ہوں،
کیا میرے ارد گرد جو ہمسایہ غریب ہے، بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، بھلے زکوٰۃ نہ بھی ہو تب بھی اس بندے پہ لازم ہو جاتا ہے ان کی بھوک پیاس کو دور کرنا، جس کو اللہ نے امیر بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، امیر بنایا۔ وہ حدیث بات نہیں مسند امام احمد بن حنبل کی، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، سرکار نے 3 مرتبہ صحابہ کے سامنے اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ قیل من یا رسول اللہ۔ صحابہ کو سمجھ نہ آئی کہ کس کے بارے میں 3 بار قسم اٹھائی جا رہی ہے، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ جو خود تو سیر ہو کے کھاتا ہے، اس کا ہمسایہ بھوک سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا ہمسایہ کس سے بیٹھا ہے؟ بھوک کے ساتھ بیٹھا ہے، اور وہ اپنے ہمسایہ کے حقوق نہیں ادا کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بندہ مسلمان ہی نہیں، اور 3 بار قسم اٹھا کے فرمایا، 3 بار۔ اور ہماری حالت کے ہم ہمسایوں کو مزید پریشان کرنے پہ تلے ہوتے، بجائے اس کے کہ ان کی پریشانی دور کی جائے، ہم مزید ان کے خلاف ان کی عزت کو خراب کریں گے، چغلیاں کریں گے، غیبتیں کریں گے۔ خدا را میرے بھائیوں، کام وہ کریں جس کی اسلام میں اجازت ہے، جس کی اسلام میں کیا ہے، ورنہ اس کے سوا بندہ ایسا ہی ہے جیسے حیوان زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے حیوان، انسانیت کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی شریعت کے خلاف عمل نہیں کرتا، جو انسان ہے اس کی بات، بقا سب حیوانات کی مثل ہیں، وہ زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ حیوانوں سے بھی ابتر، کیونکہ حیوانوں میں شعور اور عقل نہیں ہے، اس کو اللہ نے شعور دیا، عقل دیا، اشرف المخلوقات بنایا، کام اس کے بھی حیوانوں والے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بس ایک مثال، کھانا پینا، نمبر 2 سو جانا، نمبر 3 نسل بڑھانا، حیوانوں میں پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ اونچی تو بولے۔ کھانا پینا پہلی بات، نمبر 2 سو جانا، نمبر 3 نسل بڑھا دینا، یہ حیوانوں میں پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر انسان میں بھی یہی 3 کام ہوں تو بتائیں یہ انسان جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ یہی کر رہا ہے نا، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نسل بڑھا رہا ہے، سو رہا ہے، سکون کر رہا ہے۔ عبادت جو نہیں کر رہا تو وہ یہی کر رہا ہے۔ اور بھائی یہ تو حیوان بھی کر رہے ہیں، تیرے اور حیوان میں فرق کیا ہے پھر؟ حیوان کو عقل نہیں، شعور نہیں، حیوان اشرف المخلوقات نہیں، تیرے اندر عقل ہے، شعور ہے، تو اشرف اور تیرے پاس فرصت نہیں تو صرف عبادت کے لیے نہیں،